بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ آج 18 فروری ہے۔ فروری کا مہینہ اللہ کی عظیم شان کے ہر فروری کے مہینے میں تقریباً ہر فروری کے مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی اچیومنٹ پاکستان کر گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے فروری کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی سنہرے الفاظ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ فروری کے مہینے میں مختلف اچیومنٹس جو پاکستان اس سے پہلے کر چکا ہے، اور اب اس دفعہ 2020 کا جو فروری کا مہینہ ہے اس میں بھی ایسی انتہائی خوبصورت اچیومنٹس ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں یہ مہینہ جو فروری کا 2020 کا ہے یہ بھی انتہائی سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا اور لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ فروری کے مہینے میں اب تک جو پاکستان اس سال اور اس سے پہلے جو اچیومنٹ کر چکا ہے اس کی چیزیں چیزیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا فروری کے مہینے کی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے فورسز ایجنسیز نے ایک دہشت گرد، ایک جاسوس، ایک ظالم بندہ پکڑا تھا جس کا تعلق انڈیا سے تھا، اور اس کا نام کلبھوشن یادیو تھا۔ کلبھوشن یادیو کو پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق سزائے موت دے دی تھی، کیونکہ جو دہشت گرد ہوتا ہے، جو ٹیررسٹ ہوتا ہے، جو غدار ہوتا ہے، جو جاسوس ہوتا ہے، ایسے بندوں کا ایسا ہی پھر انجام اینڈ پہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو پاکستانی حکومت نے، چونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستانی عدالتوں نے اس کو سزائے موت سنا دی تھی، اس کے اگینسٹ جو ہے نا انڈیا کی جو حکومت ہے وہ چلی گئی تھی، جو عالمی عدالت برائے انصاف ہے اس میں ان لوگوں نے کیس کر لیا تھا، اور کیس ان لوگوں نے اس ذمے کیا تھا، اس مدمی کیا تھا کہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے وہ سراسر زیادتی پہ مبنی ہے۔ لیکن ادھر فروری کا ہی مہینہ تھا جب نیدرلینڈ میں یہ کیس چل رہا تھا عالمی عدالت انصاف میں۔ فروری کے مہینے میں ہی فائنل ہیئرنگ ہوئی، اور اسی کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے، پاکستان کے جو اس ٹائم پہ لائرز تھے، ان لوگوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ کیس لڑا کہ فروری کے مہینے میں لاسٹ ہیئرنگ ہونے کے بعد جو بعد میں فیصلہ آیا وہ انڈیا کے خلاف آیا اور پاکستان کے حق میں آیا۔ اس فیصلے میں یہ جو ہے نا صاف ستھرا لکھا ہوا تھا کہ انڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹوٹلی غلطی پہ وہ بیان بازی کر رہا ہے، اور پاکستان ٹوٹلی حق بجانب ہے۔ اگر کچھ جگہوں پہ، کچھ ممالک میں اگر لوگوں کو زیادہ تر کلبھوشن کا پتہ نہیں بھی تھا، اور انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کا اگر ان کو پتہ نہیں بھی تھا، تو اس عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے نا پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان حق بجانب ہے، اور انڈیا کا جاسوس یا انڈیا کے اس طرح کے اور جاسوس پاکستان میں جو ہے جاسوسی کرتے ہیں اور دہشت گردی پلاتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوگی۔ اس کیس کا جو ایکچوئل کریڈٹ ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو اس کو کوریج دی تھی اور بریکنگ نیوز کے طور پر جو انہوں نے اپنے عوام کو جو ہے نا ان لوگوں نے پیش کیا تھا، وہ بھی جو ہے نا فروری کا ہی مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے وہ فروری کا مہینہ پچھلے سال کا کون بھول سکتا ہے کہ پچھلے سال کے فروری کے مہینے میں ہی انڈیا نے پاکستان پہ جو ہے نا حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے جہاز پاکستان کے باؤنڈری کے اندر آئے، اور ان لوگوں نے جو پہاڑوں میں کچھ بم گرائے، اور اس کے نتیجے میں، ان بمز کے نتیجے میں جو ہے نا کچھ پاکستانی درخت شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان کے کچھ درخت جو ہے نا وہ زمین سے اکھڑ گئے تھے، اور ان درختوں کا بدلہ لینے کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کا الحمدللہ کوئی بندہ اس میں جو ہے نا نہ شہید ہوا تھا، نہ کوئی زخمی ہوا تھا، لیکن کچھ درختوں کو چونکہ نقصان پہنچا تھا، اور ان درختوں کا بدلہ لینے کے لیے پاکستانی ایئر فورس کے جان بازوں نے، شاہینوں نے، جب انڈیا کے جو کچھ جہاز جو نے دوبارہ جب پاکستان کے بارڈر کے اندر آئے، تو ایک جہاز کو پاکستان کے بارڈر کے اندر گرایا، اور دوسرے جہاز کو انڈیا کے بارڈر کے اندر اس سائڈ پہ جو ہے نا اس کو گرا دیا تھا، اور اس کے بدلے جو پاکستان میں جہاز گرا تھا ان کا جو پائلٹ تھا وہ پاکستان نے اریسٹ بھی کر لیا تھا۔ لیکن پاکستان نے اس وقت بھی جو ہے نا انتہائی بڑا اقدام کیا۔ اس وقت بھی پاکستان نے جو ہے نا بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور جو ان کا پائلٹ تھا انڈین پائلٹ کو جو ہے نا 2-4 دنوں کے اندر جو ہے نا انڈیا کو واپس کر دیا، صرف اس مقصد کے لیے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے نا پرامن ملک ہے، اور امن پسند عوام جو ہے نا پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور جو پاکستانی حکومت ہے وہ بھی امن چاہتی ہے اور لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ اسی طریقے سے اگر فروری کا مہینہ ابھی 2020 کا جو چل رہا ہے، ایک سائڈ پہ جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری پاکستان آیا ہوا ہے، اور پچھلے جو 3-4 دن اس نے پاکستان میں گزارے، تو ہر سطح پہ وہ مختلف یونیورسٹیز بھی گئے، وہ پرائیویٹ جگہوں پہ بھی گئے، گورنمنٹ کے مختلف میٹنگز بھی اس نے اٹینڈ کیے، آرمی چیف کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہو گئی۔
اور اسی مہینے میں جو اس کا دورہ ہے وہ انتہائی کامیاب اس طریقے سے رہا کہ ایک سائیڈ پہ تو انڈیا جو پاکستان کو جو ہے نا دہشت گرد ملک ہر جگہ پہ ٹھہراتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، لیکن جو اسپیشلی لاہور کے ساتھ جو ہمارے جو سکھ بھائی ہے ان کے لیے پاکستان نے جو گردوارے کا بندوبست کیا ہوا ہے اور جو رینوویشن کی ہے، جو اربوں روپے خرچ کیا ہے، تو پاکستانی کی حکومت نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو یہ باور کرایا، یہ دکھایا، یہ ثابت کرایا کہ پاکستان حقیقت میں جو پاکستان کے اندر مینورٹی ہے یا انڈیا میں جو ہے ان کے لیے پاکستان میں جو ان کی عبادتگاہیں ہے کس طرح ہم لوگ ان کا خیال کرتے ہیں، اور انڈیا کے اندر یا کشمیر میں جو ادھر ان کے لحاظ سے جو مینورٹیز میں آتے ہیں، سکھ ہے، کرسچن ہے یا باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے انڈین حکومت کیا کر رہی ہے، اور پاکستان یہ میسیج پوری دنیا میں ایک قسم کا کنوے کرنے میں انتہائی زیادہ کامیاب رہا ہے، انتہائی بڑی کامیابی ملی ہے۔ دوسرا اگر فروری کے مہینے کو دیکھا جائے تو جو طیب اردگان صاحب تھے وہ بھی پاکستان آئے تھے، اور انتہائی بڑی اچیومنٹ اس میں پاکستان کی بھی ہوئی اور پورے عالم اسلام کو بہت بڑی اچیومنٹ اس کی وجہ سے ملی، کیونکہ بہت سے فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں جو صرف پاکستان اور ترکی کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ وہ فیصلے عالم اسلام کے لیے ہے۔ اسی فروری کے مہینے میں جو ہے نا جو پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ ہوا تھا ملیشیا کا، وہ اچیومنٹ بھی جو ہے نا بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ طیب اردگان صاحب اور مہاتیر صاحب آلریڈی عمران خان سے ایک سائیڈ پہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے یا کسی حد تک ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی ناراضگی اپنی جگہ پہ حق بجانی تھی کہ جب کوالالمپور میں کانفرنس ہو رہی تھی اس میں پاکستان نہیں گیا تھا، اور وہ چونکہ اس ٹائم پہ نہ جانے کی جو مین ریزن اس ٹائم پہ بنا تھا وہ سعودی عربیہ بنا تھا، اور سعودی عربیہ کے اوپر جو ہے نا کچھ اس کے اپنے اغراض مقاصد تھے، اور ساتھ میں ان کے پیچھے جو مین جو سپر پاور ہے امریکہ، ان کا پریشر تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو کوالالمپور سے رکوایا جائے۔ اینی ہاؤ اس ٹائم پہ جو ہے نا پاکستان ادھر نہ جا سکا، نہیں گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے نا پاکستان کو احساس ہوا، وزیر اعظم عمران خان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور کوالالمپور میں جو ہے نا ابھی دوبارہ وزٹ کے دوران عمران خان نے علی اعلان جو ہے نا یہ بات کہہ دی کہ ہم جو کوالالمپور میں جو ہے نا جو میٹنگ ہوئی تھی، جو ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، وہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں فروری کا مہینہ ہر سال پاکستان کے لیے بہت خوبصورت اچیومنٹس لے کر آتا رہتا ہے۔ دوسرا آج کے دن ایک انتہائی افسوسناک خبر ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ جو کے پی اسمبلی ہے، کے پی کے میں جو اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی، اس میں جو ہے نا آج ہاتھا پائی ہوئی ہے، جو اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ادھر بنی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ممبرز کے بیچ میں جو ہے نا باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور انتہائی زیادہ گالی گلوچ سے جو ہے ان لوگوں نے کام لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو کے پی کے ہے، باقی پورا پاکستان انتہائی ریسپیکٹیبل لوگ رہتے ہیں، لیکن کے پی کے میں چونکہ پٹھان رہتے ہیں تو پٹھانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پردہ اور اس طرح کی چیزیں، غیرت انا، یہ ان کے خون میں شامل ہے۔ لیکن آج جو ہے نا جو ویڈیوز مختلف میڈیا چینلز پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس میں جو ہے نا باقاعدہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ فیمیلز جو ایم پی ایز ہے وہ مردوں کے بالکل بیچوں بیچ جو انہیں کڑی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہونا یا اس طرح کی چیزیں وہ تو معمولی بات تھی اس ٹائم پہ۔ تو یہ جو ہے نا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دو چیزیں جو میں نے آبزرو کی ہے اس چیز میں، ایک تو یہ ہے کہ جو فیمیلز ہے جب آلریڈی ایک جگہ پہ لڑائی اس طرح چل رہی ہے تو ان کے مردوں کے بالکل بیچ میں جو ہے نا اس طرح آنا اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا، یہ کہاں سے زیب دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارے صوبائی اسمبلی میں جو ہماری جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں تو ان کی عزتیں اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے اگر آج کی ویڈیو کو دیکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی ایم پی ایز سلیکٹ ہو کے گئے ہیں ادھر، جو آلریڈی ادھر پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ووٹوں سے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قانون سازی کریں گے، ہماری ترقی کے لیے کچھ کام کریں گے، پاکستان کی بالدستی کے لیے کام کریں گے اور غریب کا سوچیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو جب ابھی اگر دیکھا جائے تو کہ ان کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، اب آپس کی لڑائیوں میں جو ہے نا یہ اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ غریب کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غریب کی طرف رجحان بنے گا، لیکن کب؟ جب یہ ٹینور یہ لوگ پورا کر لیں گے، جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت ختم کرنے کے بعد پھر یہ لوگوں کی فوتگیوں میں بھی جائیں گے، لوگوں کے دعاؤں میں بھی شرکت کریں گے، شادی پہ بھی یہ لوگ حاضری دیں گے، اور اس ٹائم پہ جو ہے نا نئے طریقے سے نئے ولولے کے ساتھ جو ہے نا غریبوں کے ساتھ وعدے کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن نہیں۔ جب الیکشن جیتنے کے بعد جب دوبارہ انہی جگہوں پہ یہ لوگ پہنچیں گے تو پھر یہ آپس میں گتم گتا اس طرح ان کا سسٹم جو ہے چلتا رہے گا، یہ گتم گتا ہوتے رہیں گے، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا کہ اپنے اکاؤنٹس جتنے بھی ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو جو ہے نا مزید بھر لے، کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کو مزید بھر لے، کیونکہ ان لوگوں میں سے میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ اگر ان کا پچھلا 5-10 سال کا 15 سال کا 20 سال کا اگر ڈیٹا چیک کیا جائے، ریکارڈ چیک کیا جائے تو ان لوگوں کی ورتھ کیا آتی ہے، اور ابھی جو ان لوگوں کی ورتھ کیا ہے۔ تو آج جو ہے نا مجھے انتہائی ذاتی طور پر افسوس ہوا کہ کم از کم
یہ لوگ آپس میں ان کی جو بھی چپکلش ہے، جو بھی لڑائی ہے، لیکن کم از کم ایسے فورم پہ جو ہے نا ان لوگوں کو آپس میں لڑائی نہیں مول لینی چاہیے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اٹھاتا ہے۔ اس سے جو ہے نا KPK کی بھی بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے اور پاکستان کی بھی بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ ابھی یہی کلپس پوری دنیا میں آلریڈی، اور اسپیشلی جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، وہ دکھا رہے ہوں گے کہ پاکستان کے صوبائی اسمبلی میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہی لوگ جو پاکستان کے، جن کو ہم پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے نا ادھر بھجواتے ہیں، وہ پاکستان کی شرمندگی کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ ناظرین شکریہ۔